السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق ہے۔ آج کی نظم ہے حمد، جس کے شاعر امیر مینائی ہیں۔ امیر احمد ان کا نام تھا۔ 23 فروری 1828 کو جو ہے وہ لکھنؤ میں مولوی کرم کے ہاں پیدا ہوئے۔ سید مظفر علی اسیر کے شاگرد تھے۔ امیر مینائی کی جو ہے وہ شعری، ان کی جو شعری خوبیاں ہیں ان میں روایت کی تکرار ہے، لیکن اس میں وہ ایسی جو ہے وہ فنی مہارت کا جو ہے وہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ وہ روایت کی تکرار جو ہے کہ ان کے ہاں ایک نیا رنگ پکڑ لیتی ہے۔ اور انہوں نے جی اپنی بہت سی یادگاریں چھوڑی ہیں، بہت سے جو ہیں جو ان کی تصانیف جو ہیں ان میں مثنوی ابر کرم، صبح ازل شام ابد، قصائد امیر جو ہے وہ مشہور ہیں جی۔ آپ نے امیر مینائی نے جو ہے وہ 13 اکتوبر 1900 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حمد جو ہے جی، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور جو ہے حمد و ثنا، اس کی ستائش، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ نظم جو ہوتی ہے، نظم ایک ترتیب میں ہوتی ہے، جیسے کہ نظم کے معنی کے لفظوں میں موتیوں کی طرح جو ہے وہ پرویا جانا۔ الفاظ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، اس میں جو ایک کے شعر کے معنی دوسرے کے ساتھ، دوسرے کے تیسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ جو ہوتے ہیں، ان کے اشعار جو ہیں وہ ایک دوسرے میں ایک موتیوں میں لڑی کی مانند جو ہے وہ پیوست ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ امیر مینائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کی جو حمد و ثنا ہے وہ کن الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اس کی صفات کے جو ہے وہ کون سے پہلو پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، محرم میں راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ شعر نمبر 1 کی طرف آتے ہیں جی۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ کہاں سے مراد ہے جی کس جگہ، یعنی کہ ایک استفہامیہ لفظ ہے، استفہام کے طور پہ جو ہے جی یہاں پہ استعمال ہوا ہے، سوال کے طور پر جو ہے یہ کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ اس کائنات میں کوئی اور جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ امیر مینائی جو ہے جی اپنے ایک قادر الکلام شاعروں میں ان کا شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی کہ کائنات میں، جہانوں میں جو ہے جی کہ جو مرتبہ، جو مقام، جو جتنی بلند و بالا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسا کوئی جو ہے وہ جہانوں میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ کون جانے تجھے کہاں تو ہے، اس میں ایک سوال پایا جاتا ہے کہ لیکن پھر بھی جو ہے کوئی جانتا نہیں، کوئی جان نہیں سکتا کہ تو جو ہے وہ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے اور اپنی صفات کے حوالے سے جو ہے وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے جی کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، جیسے وہ تو جو ہے وہ کہ وہ جسم سے پاک ہے، جو کل کائنات ہے اس سے عظیم تر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اور اپنی جو ہے وہ ذات میں بھی یکتا اور اکیلا ہے، اس کی کوئی ہمسری نہیں ہے۔ جیسے اس کی طاقتیں ہیں، اس کی جو قوتیں ہیں، اس کی جو صفات ہیں،
وہ لامحدود ہیں، اور دنیا کی جو اشیاء ہیں ان کو جو ہے وہ صفات عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، یا جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے جی وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ کائنات کی ہر شے پر جو ہے وہ محیط، اور کائنات کی ہر شے پر حاوی ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ علم رکھنے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو ویسا جو ہے کہ اس کی مثل، اس کی مانند کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو قرآن پاک میں بھی جو ہے کہ یہ بیان ہوتا ہے جی کہ اس کا ایک آیت کا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کی مثل نہیں ہے، اور ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا۔ ہے غلط گر گماں میں کچھ ہے غلط گر گماں میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے، یعنی کہ تیرے سوا جو ہے وہ اس جہان میں کوئی دوسری چیز کو، دوسری شے جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، سو نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ۔ اب اس سے مراد یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں جی کہ مظاہر کے اس کی جو دنیا جہان میں جو چیزیں اس نے کائنات میں تخلیق کی ہیں، وہ ہر ایک چیز جو ہے جی اس کی ذات کی مظہر ہے، اس کے ہونے کی جو ہے وہ گواہی دیتی ہے۔ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، پھولوں کا کھلنا ہے، موسموں کا بدل بدل کر آنا جانا ہے، اور ساری جو کائنات ہے اس وہ جو ہے اس کے اپنے خالق کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کائنات کی ہر چیز میں، ہر مظاہر فطرت میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کو پانے کے نشان۔ اب کوئی چیز ہے جب ہم اس کی اصل پہ غور کرتے ہیں، اس کی حقیقت پہ غور کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے جی کہ وہ اس میں خدا کی ذات کا جو ہے وہ ادراک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پھول ہے، یا ایک درخت ہے، یا خوبصورت جو رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں باغوں میں، اس کو میں جب جو ہے جی ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی اصل پہ، اس کی بناوٹ پہ غور کرتے ہیں، تو اس میں جی ہمیں خدا کی قدرت کا نشان ملتا ہے کہ واقعی کوئی ذات ہے جو اس کو جو ہے وہ بنانے والی ہے۔ لیکن اب انسان جو ہے جی کہ وہ اس کی مادی آنکھ جو ہے، تو اس میں جو ہے جی کہ وہ لاکھوں پردوں کے باوجود جو ہے جی وہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے جی خدا کی ذات اور اس کے انسان کی جو مادی آنکھ ہے اس کے درمیان جو ہے جی وہ ہزاروں لاکھوں پردے جو ہیں وہ اس کے درمیان موجود ہیں، لیکن ان پردوں میں بھی جو ہے جی کہ کیا ہے کہ طرح طرح کے جو مظاہر فطرت ہیں کائنات میں، جو اس کی نشانیاں ہیں، ان میں جو ہے جی کہ اس کی ذات کے، اس کے موجود ہونے کے نشان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یا پھر وہ ایک شعر تھا کہ جلووں کی کثرت سے جو پردے ہیں، پردے میں چھپا ہے، جلووں کی کثرت سے جو پردے میں چھپا ہے، وہ پردہ نشین ہو کے بھی وہ جلوہ نما ہے۔ یا جیسے ایک میر درد کا شعر تھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، اس میں امیر مینائی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور انسانی جو آنکھ ہے اس کے درمیان جو ہے وہ لاکھوں پردے حائل ہیں۔ انسان کے لیے جو ہے وہ ناممکن ہے کہ وہ اپنی مادی آنکھ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو غیر معمولی قدرت ہے، جو کائنات میں جو ہے اس کے طرح طرح کے جلوے ہیں، اس سے جو ہے وہ اس کے ہونے کے نشان جو ہیں وہ آشکار ہیں، وہ ظاہر ہیں، کیونکہ ہر جو تخلیق ہے اس کو دیکھنے کے بعد، یا اگر کسی کوئی تصویر ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ فوراً اس کے مصور کی جو فن ہے، اس کی جو کاریگری ہے، انسان کا ذہن جو ہے وہ اس کی طرف جاتا ہے۔ تو اتنی جو وسیع و عریض کائنات ہے، یہ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، موسموں کا جو ہے وہ بدل بدل کے آنا ہے، دن رات کا آنا جانا ہے، اس میں جو ہے جو عقل والوں کے لیے جو ہے وہ بڑی نشانیاں ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے جی کہ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں،
یعنی کہ تنہائی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جلووں میں بھی جو ہے جو اس کی ذات موجود ہے. کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، کہیں پہ پوشیدہ اور کہیں پہ ظاہر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. کہیں اگر تنہائی میں، علیحدگی میں اور کسی محفل میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. مفہوم ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنہائی اور مجمع میں ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے. کوئی چیز نہیں ہے جی کہ جو اس کی ذات سے چھپی ہوئی ہو اور جس کی کو جو ہے اللہ تعالیٰ وہ واضح طور پر دیکھ نہ رہا ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو ہے جی وہ شاعر اپنے جو ہے وہ جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات کامل ہے وہ جو ہے کہ انسانی ذہن سے بالا تر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو ہر جگہ پر موجود ہے. کہیں تنہائی ہے، خلوت ہے، جلوت ہے، یا کہیں کوئی محفل ہے، کوئی گٹھ ہے، یا انسان جو ہے جی کہ وہ دنیا مافیہا سے بے خبر کہیں گوشہ نشین ہے، تو بھی جو ہے جی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہ ہر وقت اسے دیکھ رہی ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. ایک مشہور واقعہ ہے اس زمانے میں کہ ایک مرتبہ جو حکیم لقمان تھے، ان کو جو ہے جی کو ان کے جو استاد تھے یا ان کے جو آقا تھے جن کے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ حکیم لقمان کو ایک مرغ دیا کہ اس کو کہیں ایسی جگہ پہ جا کر ذبح کرو کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. تو شام کو جو ہے وہ جب واپس آتے ہیں حکیم لقمان، تو وہ زندہ مرغ جو ہے جی وہ ان کے پاس ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہ رہا ہو. تو اس سے مراد جی کہ خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے جی وہ موجود ہے. نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، مہمان تو ہے. اب میزبان ہوتا ہے جی صاحب خانہ، اور مہمان جو ہے جی کہ وہ اس کے گھر میں آنے والا جو مہمان ہے. ٹھیک ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں وہ خدا تعالیٰ کی سوا کوئی موجود نہیں ہے. میزبان بھی وہی ہے اور اس کائنات میں مہمان بھی وہی ہے. دراصل اس شعر میں جو ہے وہ امیر منائی اس شعر کو ایک فلسفہ وحدت الوجود جو ہے اس کے نظریے میں اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. یہ صوفیاء کے ہاں ایک اصطلاح ہے کہ جو لوگ وحدت الوجود کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ جو ہے کہ وہ اس کائنات میں موجود ہے. ایک کائنات کا ایک ذرہ ذرہ جو ہے وہ اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے کہ جو سارا عالم جو ہے وہ خدا ہی ہے، کہ اس کی ہر چیز میں جو ہے وہ اس کی ذات کا عکس ہے، اس کی جو ہے جی کہ وہ اس کے ہونے کی جو ہے وہ دلیل ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے جو نظریہ جو ہے وہ وحدت الشہود کا ہے، کہ اس میں جو کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ خدا ہے، یعنی کہ ہر ایک جو ہے وہ جو مظاہر فطرت جو ہیں ان میں جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے. تو اس شعر میں جو ہے جی وہ امیر منائی جو ہے کہ فلسفہ وحدت الوجود کے سانچے میں جو ہے وہ اس شعر کو بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جی کہ اس کائنات میں جو ہے وہ موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. اس کے سوا اس دنیا میں، اس جہان میں جو ہے جی وہ کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ کچھ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. خوب دیکھنے سے مراد ہے جی کہ جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ جو ہے وہ جب اس دنیا کو دیکھا، غور کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا مراد ہے خوب دیکھنے سے. شاعر جو ہے جی امیر منائی اس میں کہہ رہے ہیں جی کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، یہ جو چمن ہے، جو باغ ہے اس دنیا کا، اس میں جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے پہلے ہماری بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی تصویر ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں اس کا جو مصور ہے، اس کا جو بنانے والا ہے، جو تخلیق کار ہے، اس کا جو ہے کہ اس کا جو فن ہے یا اس بنانے والا جو ہے وہ ہمارے ذہن جو ہے جی وہ فوری طرف اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ کیسا جو عمدہ
جو ہے کہ وہ تخلیق کار ہے کہ جس کی نے یہ شاہکار تخلیق کی ہے. تو ویسے ہی جو ہے جی کہ اللہ جب یہ چمن ہے، یہ دنیا کا جو باغ ہے اور اس میں موجود جتنے بھی جو چیزیں ہیں، پھول ہیں، گل پھل جو ہیں، وہ ہر ایک چیز میں جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے وہ سمایا ہوا ہے. اس میں چمن سے مراد یہ کائنات ہے، یہ دنیا ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے جی، اس کے تمام جو مظاہر فطرت میں فطرت ہیں وہ جو ہے کہ جی کہ خدا کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ ذات پر دلیل ہے کہ وہ جہاں پہ موجود ہے. جیسے کہ ایک سورج کی مثال ہے کہ وہ ایک محدود ایک چیز ہے، ٹھیک ہے جی، وہ نظر آنے والی ایک جو ہے وہ محدود چیز ہے، لیکن وہ اپنی روشنی کے ساتھ، اپنی جو اس کی خوبی ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے. تو اس کو پیدا فرمانے والا، اس کو تخلیق کرنے والا جو خدا ہے، تو اس کی جو ہے جی کہ وہاں اس کائنات میں جو ہے وہ موجودگی جو ہے جی وہ اس میں کسی قسم کا جو ابہام جو ہے وہ نہیں پایا جا سکتا. ایک جو ہے جی شاعر کے بقول، منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، اور محبر کا مرکز تو ہے، حد نظر تک تو ہے. ٹھیک ہے جی. آخری شعر ہے سمد کا کہ محرم راز تو بہت ہیں امیر. شاید جو اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں اس آخری شعر میں. یہاں پہ ایک قابل غور بات جو ہے جی گرامر کے حوالے سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ایسا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع. اگر بہت سے ایسے اشعار ہیں، بہت سی غزلیات جو ہے آپ کی نظر سے ایسی گزرتی ہیں کہ جن میں آخری شعر میں جو وہ شاعر مقطع میں جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال نہیں کر رہا تھا. اگر شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرے تو وہ مقطع ہے. اگر اس میں وہ شاعر جو ہے اپنا نام یا اپنا تخلص استعمال نہیں کر رہا تو وہ محض جو ہے کہ آخری شعر ہی کہلائے گا. وہ مقطع جو ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا. مقطع کی تعریف یہی ہے کہ اس میں شاعر اپنا نام یا اپنا تخلص جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. ٹھیک ہے جی. شاعر جو ہے جی اس شعر میں خود سے جو ہے وہ ہم کلام نظر آتا ہے جی. کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے بہت سے لوگ اس کے واقف ہیں، بہت اس کے جو ہے وہ دوست احباب ہیں، اس کے حلقہ احباب میں جو ہے ایک وسیع و عریض حلقہ احباب ہے اس کا. اور بہت سے لوگ جو ہیں جی وہ اس کی پوشیدہ اور اس کی چھپی ہوئی باتوں کو جو ہے وہ جاننے والے ہیں. لیکن اصل میں کیا ہے کہ جو حقیقت میں جو رازدار ہے، جو رازداری کرنے والا ہے، اس کے راز کو جو ہے وہ دوسروں سے جو ہے وہ پوشیدہ رکھنے والا ہے، تو وہ صرف جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایک آیت کا بھی جو ہے جی وہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جی وہ جاننے والا اور ہر شے کی جو ہے وہ خبر رکھنے والا ہے. تو اس مراد یہ ہے جی کہ حقیقی معنوں میں جو ہے جو رازداری کرنے والا ہے، جو پردہ پوشی کرنے والا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. منظر بھی رکھے ہے، منظر بھی رکھے سما، نظر بھی رکھے، معذرت خواہ ہوں، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں بھی جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. کہ انسان کے جو ہے وہ شعور کے نہا خانوں میں جو اٹھنے والی جو سوچ ہے، جو فکر ہے کہ ایک جو ہے جی کہ اس کے ذہن میں آنے والی جو ذرا سی بھی جو سوچ ہے، جو خواہش ہے، ذرا سا بھی جو بھید ہے، اس سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس پر کامل پردہ پوشی کرنے پر جو ہے وہ قادر ہے. اب آپ کی سکرین پر یہ حوالہ جاتی اشعار جو ہیں وہ موجود ہیں. شعر نمبر 1 ہے، اس کی جو ہے وہ تشریح توضیح میں حوالے کے جو اشعار ہیں اس میں ہم جو ہے وہ یہ شعر شامل کر سکتے ہیں. غلط گر گماں میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے. اور ایک اور شعر جو ہے جی اس کی تشریح میں ہم اس کا اضافہ کر سکتے ہیں. عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا وہ پھر خدا کیوں کر ہوا. اس کا اسی طرح جو شعر نمبر 2 تھا اس میں جو ہے جی کہ اس میں بھی ہم 2 اشعار جو ہیں جی ان کو اس کی جو مزید تشریح میں جو ہے وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا اس میں ان اشعار میں بھی جو ہے وہی معنی مفہوم موجود ہے کہ جو ہمارے سبق میں، ہماری نظم میں جس کو ہم پڑھ کے آئے ہیں، جلووں کی کثرت سے جو پردے میں چھپا ہے وہ پردہ نشیں ہو کے بھی وہ جلوہ نما ہے.
یا شعر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، خواجہ میر درد کر جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ شعر نمبر 3 کے ضمن میں اسی مضمون کا ایک شعر جو ہمارے پاس موجود ہے: ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ شعر نمبر 4 کے ضمن میں جو ہے جی ہم دو اشعار جو ہمارے پاس موجود ہیں: لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، ورنہ میں وہی خلوت یہ راز نہاں ہوں۔ اور ایک شعر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں: نہ کچھ تھا تو خدا تھا، نہ کچھ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا یہ سبق جو ہے وہ آج کا نظم جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ جو ہے وہ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ میسیجز کے ذریعے سے اس کو جو ہے جی اس کو جان سکتے ہیں، اس کو دہرائیے گا ضرور۔ آئندہ سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔